نرمین کالج جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے سے اپنی ماں کی آواز سنائی دی۔ نرمین، آج تم جلدی گھر آ جانا، تمہارے ابو کو لے کر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ نرمین کی ماں نے ناشتے کی ٹرے صوفے کے سامنے رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ نرمین نے اپنے لمبے بالوں کی اونچی پونی بناتے ہوئے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر سارے بالوں کو لپیٹ کر جوڑے کی شکل میں قید کر لیا۔ ریحانہ بیگم اسی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے امی، میں جلدی گھر آ جاؤں گی۔ نرمین نے دوسرے صوفے سے اپنا اسکارف اٹھایا اور اسے اپنے سر پر اچھے سے لپیٹ لیا اور صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ جلدی جلدی ناشتہ کر رہی تھی کیونکہ اسے کالج جانے کی دیر ہو رہی تھی۔ نرمین، آرام سے ناشتہ کرو، ریحانہ بیگم نے اسے ٹوک دیا۔ امی، میری بس نکل جائے گی تو مجھے پیدل ہی کالج جانا پڑے گا، اور آج تو میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے جس کی تیاری میں کافی دنوں سے کر رہی ہوں۔ بس آپ دعا کریے گا کہ میرا ٹیسٹ اچھا ہو جائے۔ ریحانہ بیگم نے مسکرا کر اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور اسے دل سے دعا دی تھی۔ شاکر صاحب کا 2 ماہ پہلے حادثہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آفس سے گھر کی جانب لوٹ رہے تھے جب ایک تیز رفتار ٹرالر نے ان کی گاڑی کو کچل دیا، مگر ان کی قسمت کہ شاکر صاحب کی جان بچ گئی تھی۔ ان کی گاڑی کا برا حشر ہو گیا تھا، مگر شاید ابھی شاکر صاحب کی سانسیں اس دنیا میں لکھی ہوئی تھیں۔ وہ کافی دن تک اسپتال میں رہے تھے۔ ان کے آفس کی طرف سے ان کی بیماری کا سارا خرچہ اٹھایا جا رہا تھا، اسی وجہ سے وہ جلد ہی صحت یاب ہو کر گھر آ گئے، مگر ابھی چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ بروقت علاج اور مناسب دیکھ بھال سے وہ ایک بار پھر اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ نرمین اور ریحانہ بیگم ان کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے۔ وہ اب اتنے ٹھیک ہو گئے تھے کہ اپنے ہاتھ پیر بآسانی ہلا سکتے تھے۔ شاکر صاحب ایک پڑھے لکھے شخص تھے۔ ان کی آفس میں ایک اہم پوزیشن تھی، مگر کبھی بھی انہوں نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ انہوں نے پوری زندگی ایمانداری کے ساتھ گزار دی تھی، اسی وجہ سے ان کے آفس کے لوگ ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ ان کے آفس کے مالکان کو بھی ان کی ایمانداری کا بخوبی علم تھا، اس لیے جب شاکر صاحب کا حادثہ ہوا تو ان لوگوں نے نہ صرف اسپتال کا سارا خرچہ اٹھایا، بلکہ جب تک شاکر صاحب ٹھیک ہو کر واپس کام پر نہیں جاتے جب تک کی تنخواہ بھی دینے کا وعدہ کیا تھا، اور پچھلے 2 ماہ سے تنخواہ ان کے اکاؤنٹ میں آ رہی تھی، اس لیے یہ کٹھن وقت بآسانی گزر رہا تھا۔ نرمین کالج پہنچی تو پہلے ہی لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ روز بس میں سفر کر کے کالج پہنچتی تھی، اسی وجہ سے اکثر اسے دیر سے کالج آنے پر ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ بھاگم بھاگ کلاس میں پہنچی تو اس کا ٹیسٹ بس شروع ہی ہونے والا تھا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کی دوست نیہا اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم نے آج اتنی دیر کر دی آنے میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ آج جلدی آ جانا۔ نیہا نے اس کی جانب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ نرمین نے نیہا کی جانب دیکھا اور اس سے کہا، تم جانتی ہو نا ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بس میں آنا پڑتا ہے، اسی وجہ سے مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ نرمین نے اداسی سے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا، جب سے شاکر صاحب بیمار ہوئے تھے نرمین کو کالج آنے جانے کی بہت پریشانی ہو گئی تھی۔ اپنی بیماری سے پہلے شاکر صاحب خود اسے کالج چھوڑنے اور لینے جاتے تھے، مگر اب ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے تم سے کہا تو ہے کہ میں تمہیں روز لینے آ جایا کروں گی، مگر تم میری بات سنتی ہی کب ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ میں اپنی گاڑی میں آتی جاتی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نیہا نے نرمین سے کہا تو نرمین نے مسکرا کر نیہا کی طرف دیکھا۔ تم بھی جانتی ہو کہ امی مجھے کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گی، اس لیے اب اس ٹاپک کو ختم کرو اور یہ بتاؤ آج ٹیسٹ کی تیاری ہے نا؟ نرمین نے مصنوعی غصے سے نیہا کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ نیہا نے مسکرا کر نرمین کی جانب دیکھا اور اس سے کہا، پہلے کبھی میں ٹیسٹ کی تیاری کر کے آئی ہوں جو آج کر کے آؤں گی؟ ظاہر ہے تم سے ہی چیٹنگ کروں گی نا؟ نیہا نے اطمینان سے کہتے اپنے بیگ سے پین نکالنے لگی تھی۔ نرمین نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر نیہا کو دیکھا۔
نیہا کا پڑھائی میں بالکل دھیان نہیں لگتا تھا. وہ صرف نرمین کی وجہ سے پاس ہوتی تھی اور نرمین نے کبھی اس بات کا برا نہیں منایا تھا. وہ ہر ممکن حد تک نیہا کی مدد کر دیا کرتی تھی. نیہا کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا. اس کے ماں باپ کے بے جا لاڈ پیار نے نیہا کو بگاڑ دیا تھا. اس کے ماں باپ کو اپنی زندگی سے فرصت نہیں تھی جو وہ اپنی بیٹی کی جانب توجہ دیتے. اسی لیے نیہا کا پڑھائی میں بالکل دل نہیں لگتا تھا. وہ بس مارے باندھے کالج آتی تھی. امی پلیز مجھے جانے دیں، آج نیہا کی برتھ ڈے پارٹی ہے. اس نے مجھے خاص طور پر بلایا ہے. آپ جانتی تو ہیں نیہا کو، وہ کئی بار ہمارے گھر آ چکی ہے، پھر آپ مجھے کیوں نہیں جانے دے رہی؟ نرمین صبح سے ہی ریحانہ بیگم کے پیچھے پڑی تھی کہ آج وہ اسے نیہا کی برتھ ڈے میں جانے دیں، مگر ان کا دل نہیں مان رہا تھا. انہوں نے کبھی بھی نرمین کو کسی دوست کے گھر جانے کی اجازت نہیں دی تھی. نیہا کئی بار ان کے گھر آ چکی تھی، مگر نرمین کبھی بھی نیہا کے گھر نہیں گئی تھی. تو آج نیہا کی سالگرہ تھی. اس نے خاص طور پر نرمین کو بلایا تھا اور اسے بہت ضد بھی کی تھی کہ وہ لازمی آئے. نرمین نے ریحانہ بیگم سے کہا تو انہوں نے نرمین کو صاف منع کر دیا، مگر نرمین بھی فیصلہ کیے بیٹھی تھی کہ وہ آج ہر حال میں نیہا کی سالگرہ میں جائے گی. وہ کسی بھی صورت نیہا کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی. نرمین، اگر تمہارے ابو ٹھیک ہوتے تو میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتی. وہ تمہیں خود چھوڑ کر آتے اور لینے بھی آ جاتے، مگر اب تم جانتی ہو تمہارے ابو تمہیں چھوڑنے اور لینے نہیں آ سکتے. میں کیسے کسی اور پر بھروسہ کر کے تمہیں بیچ سکتی ہوں؟ ریحانہ بیگم بھی نرمین کی ضد پر تنگ آ گئی تھی، مگر انہوں نے پیار سے نرمین کو سمجھایا تھا. امی، نیہا اپنی کار بھیج رہی ہے مجھے لینے کے لیے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے چھوڑنے بھی خود آ جائے گی، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ نرمین جھنجھلا گئی تھی. ٹھیک ہے، جا کر اپنے ابو سے اجازت لے لو. اگر وہ تمہیں اجازت دے دیں تو تم چلی جانا. ریحانہ بیگم نے نرمین سے اپنی جان چھڑائی تھی اور اسے شاکر صاحب کے پاس بھیج دیا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ بھی نرمین کو صاف لفظوں میں منع کر دیں گے. نرمین شاکر صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس وقت وہ اپنے بیڈ پر بیٹھے کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے. نرمین ان کے سامنے جا کر بیٹھی تو انہوں نے اپنی کتاب بند کر کے سائڈ پر رکھ دی. وہ نرمین اور ریحانہ بیگم کی ساری باتیں سن چکے تھے، کیونکہ ان دونوں کی آواز ان کے کمرے تک آ رہی تھی. ابو، میں جانتی ہوں آپ نے سب کچھ سن لیا ہے، اب آپ ہی امی کو سمجھائیں نا، مجھے نیہا کی سالگرہ میں جانے کی اجازت دے دیں. نرمین نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے منہ بسورتے ہوئے کہا تھا. نرمین بیٹا، تمہیں اپنی ماں کی بات ماننی چاہیے. تم جانتی ہو آج کا ماحول ایسا نہیں کہ لڑکیوں کو کہیں بھی اکیلے آنے جانے دیا جائے. شاکر صاحب نے بھی اسے رسان سے منع کیا. لیکن ابو، میں اکیلی کہاں ہوں؟ نیہا نے کہا ہے کہ وہ مجھے خود لینے آئے گی اور خود چھوڑنے بھی آئے گی. ہماری بہت ساری دوستیں بھی آ رہی ہیں، بس مجھے آج جانے کی اجازت دے دیں، اس کے بعد کبھی نہیں بولوں گی. نرمین نے منت کرتے ہوئے کہا اور شاکر صاحب کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی. لیکن بیٹا، تم ایسے جاؤ گی تو میرا دل پریشان رہے گا، مجھے سکون نہیں ملے گا. تم جانتی ہو نا تم میں میری جان بستی ہے، اور میں کسی دوسرے پر کیسے بھروسہ کر لوں؟ اگر میں ٹھیک ہوتا تو میں خود تمہیں چھوڑ کر آ جاتا، مگر میں بھی مجبور ہوں. شاکر صاحب نے دکھ سے اپنے پیروں کی جانب دیکھتے کہا تھا. وہ اپنے پیروں کو ہلا جلا تو سکتے تھے، مگر ابھی اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے. ابو پلیز، میں نے نیہا سے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور اس کی سالگرہ میں آؤں گی. جب نرمین نے دیکھا کہ شاکر صاحب بھی کسی صورت اسے بھیجنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور شاکر صاحب ہرگز بھی اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے. اس کی آنسوؤں کے سامنے وہ پگھل جاتے تھے. وہ نرمین سے بے حد محبت کرتے تھے. انہیں خود بھی احساس تھا کہ جب سے وہ بیمار ہو کر بستر سے لگے تھے کس طرح ریحانہ بیگم اور نرمین نے دن رات ان کی خدمت کی تھی. وہ دونوں شاکر صاحب کی وجہ سے کہیں آتی جاتی بھی نہیں تھی. یہاں تک کہ نرمین کے ماموں کی بیٹی کی شادی ہوئی تو ان لوگوں نے وہاں بھی جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ دونوں کسی بھی صورت
शाकिर साहब को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थीं, और अब नरमीन ने इतने दिनों बाद उनसे कहीं जाने की जिद की थी तो उन्हें इनकार करते हुए खुद भी बुरा लग रहा था। नरमीन खामोशी से उठकर कमरे से जाने लगी। ठीक है, तुम अपनी दोस्त की सालगिरह में चली जाओ, मगर अपना मोबाइल याद से लेकर जाना और अपनी खैरियत की इत्तला करती रहना, शाकिर साहब ने एक ठंडी सांस भरकर नरमीन से कहा था। नरमीन ने बेयकीनी से पलटकर शाकिर साहब की तरफ देखा और भागकर उनके गले लग गई। थैंक यू अब्बू, आप बहुत अच्छे हैं, नरमीन ने खुशी से उनसे कहा और कमरे से निकल गई। रेहाना बेगम कमरे के दरवाजे में ही खड़ी थी। वो भी इन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। उन्होंने पहले घूरकर शाकिर साहब की तरफ देखा और फिर नरमीन की तरफ देखा, जो अब खुशी से अपने कमरे की तरफ जा रही थी, क्योंकि अभी उसे जाने के लिए बहुत सारी तैयारियां भी करनी थी। आपने क्यों नरमीन को जाने की इजाज़त दी? रेहाना बेगम ने खफगी से शाकिर साहब से दरियाफ्त किया। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, शाकिर साहब ने मुस्कुराकर रेहाना बेगम को जवाब दिया और फिर अपनी किताब दोबारा उठाकर अपने सामने खोली, क्योंकि वो ज़्यादा देर रेहाना बेगम की घूरती हुई नज़रों का सामना नहीं कर सकते थे। नरमीन जाने के लिए तैयार हो गई थी। उसने एक सादा सी सफ़ेद रंग की फ्रॉक पहनी थी जो उसके पाँव को छू रही थी, और साथ ही उसने अपने सर पर स्कार्फ लेकर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ लिया था। वो हर किस्म के मेकअप से आ रही थी। बग़ैर मेकअप के भी उसका चेहरा बेहद हसीन लग रहा था। अगर वो मेकअप कर लेती तो जाने क्या क़यामत ढाती। उसने महज आंखों में काजल लगाने पर ही इक्तफ़ा किया था। कुछ ही देर में नेहा अपने ड्राइवर के साथ नरमीन को लेने के लिए आ गई, तो नरमीन अपने माँ बाप को खुदाफिज करके उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। नरमीन आज पहली बार घर से अकेली कॉलेज के सिवा कहीं जा रही थी। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। नेहा और नरमीन सारे रास्ते बातें करते हुए गई थी। नेहा ने उसे बताया था कि इस बार उसने अपनी सालगिरह अपने घर में नहीं की, बल्कि किसी दूसरी जगह की है। नेहा की बात सुनकर नरमीन ने इस बात में सर हिला दिया। इस वक्त तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि नेहा ने अपनी बर्थडे कहाँ रखी होगी। रात की स्याही चार सू फैल गई थी। ऐसे में नेहा की गाड़ी एक क्लब के बाहर जाकर रुक गई। नरमीन तो पहली बार ऐसी जगह आई थी, इसीलिए उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ये कौन सी जगह है। नेहा गाड़ी से उतरी तो उसके साथ ही नरमीन भी गाड़ी से उतर गई थी। नरमीन भी नेहा के पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुई तो अंदर का माहौल देखकर दंग रह गई। उस क्लब में नीम अंधेरा छाया था और रंग बिरंगी लाइट जल बुझ रही थी। तेज म्यूजिक की आवाज़ कानों को फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। नरमीन के कदम दरवाजे के पास ही जम गए। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी जगह कभी नहीं देखी थी। उसे तो इस वक्त भी ये नहीं पता था कि वो एक डांस क्लब में खड़ी है। नेहा, ये कैसी जगह है? तो मुझे कहाँ लेकर आ गई? नरमीन ने घबराकर नेहा को मुखातिब किया था। लड़के और लड़कियां बाहों में बाहें डाले तेज म्यूजिक पर झूम रहे थे। इतने तेज म्यूजिक में नेहा को बमुश्किल ही नरमीन की मिनमिनाती हुई आवाज़ सुनाई दी थी। नरमीन, परेशान क्यों हो रही हो? ये एक नाइट क्लब है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ आती रहती हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बर्थडे पार्टी भी यहीं रख ली। यहाँ हम लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, नेहा ने ऊंची आवाज़ में नरमीन से कहा और अपने एक दोस्त की तरफ मुतवज्जो हो गई। नेहा नरमीन का हाथ पकड़कर उसे अपने दोस्तों के पास ले गई। उसके दोस्तों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल थे। नरमीन ने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नज़र डाली। वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां नामुनासिब और छोटे कपड़े पहने हुए थीं। नरमीन को अपना आप उन लोगों के दरमियान बहुत अजीब सा लगा था। नरमीन सर पर स्कार्फ पहने हुए मुकम्मल कपड़ों में मौजूद थी। एक बड़े से दुपट्टे से अपना पूरा वजूद छुपाया हुआ था। वहाँ मौजूद लड़कियों के चेहरे पर इतना तेज मेकअप था कि उसे वो रंगों की दुकान दिखाई दे रही थी, जबकि नरमीन बिल्कुल सादा से हुलिये में वहाँ मौजूद थी।
پھر بھی وہاں موجود سب لڑکیوں سے بے انتہا حسین دکھائی دے رہی تھی۔ نرمین وہاں موجود کئی لڑکوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ وہ لوگ بھی شاید اپنی زندگی میں اتنا مکمل حسن پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ نرمین کو ان نظروں سے سخت الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لوگ اسے جن نظروں سے دیکھ رہے تھے، نرمین ان کی نظروں کا مطلب بخوبی سمجھ سکتی تھی۔ وہ سارے لڑکے امیر گھرانوں کے بگڑے ہوئے لڑکے تھے۔ نرمین ان کی نظروں سے بہت ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے۔ نیہا اپنے باقی کے دوستوں کے ساتھ مصروف تھی، جبکہ نرمین کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نرمین کو ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اس کے امی ابو کو پتہ چل گیا کہ وہ اس وقت ایک نائٹ کلب میں موجود ہے تو اس کی امی یہ جان کر اس کا حشر کریں گی۔ یہ سوچ کر اسے جھرجھری آ گئی تھی۔ نرمین نے سہم کر اپنے ہاتھ میں موجود فون کی جانب دیکھا تھا۔ سچ شکر کہ ابھی تک اسے موبائل پر کسی کا فون نہیں آیا تھا، ورنہ یہاں جتنا تیز میوزک تھا وہ لوگ پل بھر میں سمجھ سکتے تھے کہ نرمین اس وقت کہاں موجود ہے۔ نرمین اس بات سے بالکل انجان تھی کہ یہاں کوئی اور بھی موجود تھا جس کی نظریں نرمین کے وجود سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ قدرے اندھیرے میں بیٹھا ہوا، اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں تیز میک اپ اور نامناسب کپڑوں میں اسے اپنے جانب لبھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ آلیان کا دھیان ان لوگوں پر بالکل نہیں تھا، بلکہ ایک کونے میں ڈری سہمی سی کھڑی نرمین کی جانب تھا۔ آلیان غور سے نرمین کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ سامنے کھڑی حسین لڑکی یہاں زبردستی موجود ہے، اور شاید اس نے آج سے پہلے ایسی جگہ کبھی نہیں دیکھی ہے۔ آلیان نے اسے کچھ فاصلے پر کھڑے لڑکوں کی جانب دیکھا جن کی نظریں نرمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آلیان کے ماتھے پر بل نمودار ہو گئے۔ نرمین ان لوگوں کی نظروں سے پریشان ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ سب سے زیادہ خطرناک اور بگڑے ہوئے لڑکے کی نظریں اسی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آلیان ہوم منسٹر کا بیٹا تھا اور ایک انتہائی بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ وہ اس وقت کئی لڑکیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں بھی اس کے ارد گرد بھنوروں کی مانند منڈلا رہی تھیں، مگر آلیان کی نظریں ایک کونے میں ڈری سہمی لڑکی پر جمی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں اس سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا مکمل حسن پہلی بار دیکھا تھا۔ اس کے دل کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہ خود بھی اپنی حالت کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور نیہا کے پاس پہنچ گیا۔ نیہا اسے بہت اچھے سے جانتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بھی تھے۔ آلیان نیہا کے پاس آیا تو نیہا اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کیسے ہو آلیان؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم مجھے یہاں مل جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کالز کی تاکہ تمہیں اپنی برتھ ڈے میں انوائٹ کر سکوں، مگر تم نے میری ایک بھی کال نہیں اٹھائی۔ نیہا آلیان کو وہاں دیکھ کر خوش ہوئی تھی، مگر ساتھ ہی اس نے اس کی سرد مہری کا بھی شکوہ کیا تھا۔ نیہا، تمہارے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ آلیان نے نرمین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نیہا سے پوچھا، تو نیہا نے گردن موڑ کر آلیان کے اشارے کی سمت دیکھا۔ وہاں نرمین ڈری سہمی سے کھڑی تھی۔ وہ کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی تو کبھی اپنے چہرے کے گرد اسکارف کو ٹھیک کرنے لگتی۔ وہ میری دوست نرمین ہے، ہماری کالج میں دوستی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بس یہاں آ کر تھوڑا گھبرا گئی ہے۔ وہ اس سے پہلے کبھی کسی نائٹ کلب میں نہیں گئی، اس لیے۔ نیہا نے نرمین کو دیکھتے ہوئے آلیان کو بتایا تو آلیان کے ماتھے پر بل نمودار ہو گئے۔ آلیان نے غصے سے نیہا کو دیکھتے کہا کہ اس لڑکی کو فوراً اس کے گھر بھیجو۔ آلیان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ نیہا نے چونک کر آلیان کو دیکھا تھا۔ اسے آلیان کا رویہ اور لب و لہجہ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ نیہا نے خود پر قابو کیا اور آلیان کی جانب دیکھتے ہوئے رسان سے کہا کہ آلیان وہ میری دوست ہے، میرے ساتھ آئی ہے، اور وہ میری برتھ ڈے پارٹی میں شرکت کرنے آئی ہے۔ ابھی تو میں نے کیک بھی نہیں کاٹا۔ نیہا کے ماتھے پر بھی بل نمودار ہو گئے تھے۔ اس لڑکی کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ یہاں آ کر کتنی ڈری سہمی کھڑی ہے۔ یقیناً تم اسے بنا بتائے یہاں لے کر آئی ہو۔
आलियान ने दुरुस्त लहजे में नेहा से कहा तो नेहा ने नागवारी से उसे देखा, मगर खुद को कुछ भी कहने से बाज रखा, क्योंकि वो जानती थी कि आलियान एक बाअसर बाप का बेटा है। उसके साथ पंगा लेना उसे महंगा पड़ सकता है। इसलिए नेहा फिलहाल खामोश रही और वहां से हटकर नरमीन के पास आ गई। नेहा को अपने पास आता देखकर नरमीन ने सुख की सांस ली थी। वो फौरन ही नेहा की जानिब बढ़ी। नेहा, प्लीज मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। नरमीन बिल्कुल रुहासी हो रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वो किसी भी पल फूट फूट कर रो सकती है। ठीक है, मैं ड्राइवर से कह देती हूँ तुम्हें घर छोड़ आए। नेहा ने आकर नरमीन से कहा तो नरमीन ने सुख का सांस लिया था। बहुत शुक्रिया नेहा। नरमीन जाने के लिए जल्दी से तैयार हो गई थी। नरमीन बाहर आई तो नेहा का ड्राइवर गाड़ी के पास ही खड़ा था। शायद नेहा ने उसे बता दिया था। नरमीन गाड़ी में बैठ गई तो ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद नरमीन अपने घर पहुंच चुकी थी। वो घर में दाखिल हुई तो रेहाना बेगम उसे देखकर चौंक गई थी। तुम इतनी जल्दी घर आ गईं? रेहाना बेगम ने किचन से निकलते हुए उसे पूछा था। नरमीन ने खुद को संभाला और फिर अपनी माँ की जानिब देखा। जी अम्मी, मैं जानती थी कि आप लोग परेशान हो रहे होंगे, इसी वजह से मैं घर आ गई। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रेहाना बेगम उसका घबराया हुआ चेहरा देखें और उन्हें सब पता चल जाए कि वो कहाँ से आ रही है। कमरे में आकर नरमीन ने सुख का सांस लिया था। वो अपने बेड पर बैठ गई और अपने सर पर बंधा स्कार्फ खोल लिया। अब उसे रह रहकर नेहा पर गुस्सा आ रहा था कि वो इसे बिना बताए एक नाइट क्लब में ले गई, जबकि नेहा को उसके घर के माहौल का बहुत अच्छे से इल्म था। घर आकर नरमीन ने फैसला किया कि वो कभी भी ऐसी जगह नहीं जाएगी। आज तो वो घर आ गई थी और किसी को खबर भी नहीं हुई थी। नरमीन वहां से आकर इतनी परेशान थी कि उसने रात का खाना तक नहीं खाया था। सर दर्द का बहाना करके वो अपने कमरे में लेट गई थी। उसे वहां मौजूद लड़कों की नज़रें याद आ रही थीं। उसे किसी भी पल सुकून नहीं मिल रहा था। वो फैसला कर चुकी थी, अब कभी भी नेहा की बातों में आकर उसके साथ कहीं नहीं जाएगी। वो उस क्लब में वाहिद लड़की थी जिसने पूरे कपड़े पहने हुए थे, सर पर स्कार्फ भी लिया हुआ था, वरना नेहा खुद भी जीन्स और शर्ट में वहां मौजूद थी। वहां मौजूद लड़कियों के कपड़े इस कदर काबिले एतराज़ थे कि उसे अपनी निगाहें झुकती हुई महसूस हुई थी। सारी रात उसने करवटें बदलते गुजार दी थी, यहाँ तक कि वो 2 दिन तक कॉलेज भी नहीं गई। वो बहुत डर सी गई थी। उसे लग रहा था कि उसने अपने माँ बाप का भरोसा तोड़ा है। उसके माँ बाप ने उस पर यकीन करके उसे सालगिरह में जाने की इजाज़त दी थी और वो एक नाइट क्लब में पहुंच गई थी। ये सब सोच कर ही उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। आलिया ने नेहा को फ़ोन करके नरमीन के मुतालिक पूछा तो नेहा को बहुत हैरत हुई। आलियान जैसा मगरूर शख्स जिस पर कई लड़कियां मरती थीं, मगर वो किसी को भी घास नहीं डालता था, वो खुद किसी लड़की के बारे में पूछ रहा था। हैरत तो बनती थी। नेहा को आलियान का नरमीन के बारे में यूँ पूछना नागवार गुजरा था। आलियान, नरमीन बहुत सीधी सादी लड़की है। वो इन लड़कियों की तरह नहीं जो हर वक्त तुम्हारे गिर्द मंदारती रहती हैं, नेहा ने नरम लहजे में आलियान से कहा था। नेहा की बात सुनकर आलियान ने खट से फ़ोन बंद कर दिया था। नेहा परेशान बैठी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आलियान नरमीन के पीछे क्यों पड़ गया है। इस बात को 2 दिन गुजर गए थे, मगर नरमीन कॉलेज नहीं गई थी और ना ही उसने नेहा का फ़ोन उठाया था। नेहा उसे मुसलसल फ़ोन कर रही थी। वो नरमीन को आलियान के बारे में बताना चाहती थी ताकि नरमीन होशियार हो जाए, मगर नरमीन नेहा से बात ही नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उसका फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। शाकिर साहब और रेहाना बेगम को जल्द सोने की आदत थी, इसीलिए वो जल्दी खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले जाते थे। नरमीन भी अपने कमरे में आ जाती थी। कभी वो जल्द सो जाती थी तो कभी पढ़ाई कर लेती थी। आज शाम से ही नरमीन के सर में दर्द हो रहा था, इसीलिए वो जल्द सोने के लिए लेट गई।
مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آلیان اس کے بارے میں ساری معلومات کروا چکا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر کا پتہ بھی نکلوا چکا ہے۔ نرمین جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر جانے کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ آلیان کھڑکی کے راستے نرمین کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ اندر آیا تو نرمین بیڈ پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ اسے سوتا دیکھ کر آلیان اپنی جگہ پر جم سا گیا تھا۔ نرمین بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے۔ آلیان چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہ بیڈ کی جانب بڑھا۔ بیڈ کے نزدیک پہنچ کر بے اختیار ہی اس کا دل چاہا کہ وہ نرمین کے بالوں کو چھو کر دیکھے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے بالوں کو چھو لیا۔ ریشمی بال اس کی انگلی کی پوروں سے ٹکرائے تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ نیند میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے نرمین کی آنکھ کھلی تو اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ اٹھ بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، آلیان نے آگے بڑھ کر نرمین کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ بالکل خاموش، ایک آواز بھی نہ نکلے۔ میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے آیا تھا، میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا ہوں۔ آلیان نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ نرمین کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی دھڑکنوں کی آواز اس کمرے کے سناٹے میں صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ اس قدر حیرت میں تھی کہ کوئی مزاحمت کرنا بھی بھول گئی تھی۔ وہ بس یک ٹک سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ وہ آلیان کو پہچان چکی تھی۔ اس نے اس لڑکے کو نیہا کے ساتھ کلب میں دیکھا تھا۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بہت ڈر چکی تھی۔ ڈرنے والی کوئی بات نہیں، میں نے کہا ہے نا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے جب سے تمہیں دیکھا ہے تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ میں اتنی آسانی سے کسی کے حسن کو سراہتا نہیں ہوں، مگر تم میں کچھ الگ سی بات ہے۔ آلیان اس کے بے حد نزدیک کھڑا اسے کہہ رہا تھا۔ نرمین کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ بہت ڈر گئی تھی۔ رات کے اس پہر اس کے کمرے میں ایک انجان شخص موجود تھا۔ اگر اس کے ماں باپ کو پتہ چل جاتا تو وہ انہیں کیا جواب دیتی؟ یہی سوچ کر اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ میں تمہارے منہ سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ آلیان نے نرمی سے مگر سرد لہجے میں اس سے کہا اور اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ نرمین چاہ کر بھی چیخ نہ سکی تھی اور نہ ہی کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا سکی تھی۔ آلیان اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نرمین نے روتے ہوئے آلیان سے پوچھا تھا۔ اس کے اس قدر معصوم سے سوال پر آلیان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں یہاں صرف تمہیں دیکھنے اور تم سے ملنے آیا ہوں، آلیان نے اس کی جانب جھکتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، نرمین نے روتے ہوئے کمرے کے بند دروازے کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ باتوں کی آواز سن کر کوئی اس کے کمرے کی جانب نہ آ جائے۔ آلیان نے اپنی زندگی میں ایسی ڈری سہمی لڑکی پہلی بار دیکھی تھی۔ اسے نرمین کی یہ ادا بہت بھا رہی تھی۔ وہ جانے کب نرمین پر اپنا دل ہار بیٹھا، اسے خود بھی علم نہ ہو سکا۔ وہ یک تک مبہوت سا نرمین کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور پھر نرمین وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ آلیان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ یوں اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے واپس جانے کے لیے کھڑکی کی جانب بڑھا تھا۔ پھر وہ جیسے آیا تھا اسی طرح کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نرمین بھاگتی ہوئی کھڑکی میں آئی تھی اور کھڑکی کو مضبوطی سے بند کر دیا۔ اس کا دل اب بھی بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ نرمین اگلے دن کالج گئی تو نیہا سے اس کا سامنا ہوا۔ یقیناً نیہا نے ہی آلیان کو اس کے گھر کا پتہ دیا تھا۔ نرمین غصے سے نیہا کی جانب بڑھی۔ اسے نیہا پر بہت غصہ تھا۔ نرمین
میں تمہیں 2 دن سے فون کر رہی ہوں، تم آخر میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ نیہا نرمین کو دیکھ کر پریشان ہو کر بولی تھی۔ وہ واقعی نرمین کے لیے بہت پریشان تھی۔ جب سے آلیان نے نرمین کے بارے میں پوچھنے کے لیے اسے فون کیا تھا، نیہا بہت پریشان ہو گئی تھی۔ تم کیوں میری فکر کرنے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تم نے خود ہی آلیان کو میرے گھر کا پتہ دیا ہے۔ نرمین نے اپنا غصہ نیہا پر نکالتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نیہا نے ناسمجھی سے نرمین کی جانب دیکھا۔ نیہا، آلیان کو تم نے ہی میرے گھر کا پتہ دیا ہے، نرمین نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ آلیان کل رات کو چوری چھپے میرے گھر آیا تھا، نہ صرف میرے گھر آیا تھا بلکہ میرے کمرے میں پہنچ گیا تھا۔ تم جانتی ہو اگر اس وقت میرے امی ابو میں سے کوئی اٹھ جاتا تو میرے ساتھ کیا ہوتا؟ نرمین نے غم و غصے سے کہا تھا۔ نرمین کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس حالات میں کیسا رد عمل دے۔ نرمین کی بات سن کر نیہا اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ اسے آلیان سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ نرمین کے کمرے تک پہنچ جائے گا۔ نرمین، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہارے گھر تک پہنچ جائے گا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اس نے تمہیں میری برتھ ڈے میں دیکھا تھا، وہ بھی اسی دن وہاں آیا ہوا تھا۔ نیہا نے شرمندگی سے سر جھکاتے کہا تھا۔ لیکن نیہا، وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اسے منع کرو وہ میرا پیچھا چھوڑ دے۔ نرمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گی مگر تم رو نہیں۔ نیہا نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں کالج سے گھر جانے کے لیے نکلیں تو آلیان پہلے ہی باہر کھڑا نرمین کا انتظار کر رہا تھا۔ آلیان کو اپنے سامنے دیکھ کر نرمین کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ آلیان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آلیان کو نرمین کی جانب بڑھتا دیکھ کر نیہا دونوں کے درمیان آئی تھی۔ نیہا، تمہارا کام اب ختم ہو گیا تو تم اس معاملے سے دور رہو، آلیان نے ناگواری سے نیہا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا نیہا کا اس طرح سے سوال کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ آلیان، اسے پریشان مت کرو، وہ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے۔ کل رات تم اس کے گھر پہنچ گئے۔ وہ لوگ ہمارے جیسے نہیں ہیں، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، وہاں ایسی باتوں کا بتنگڑ بن جاتا ہے، لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہیں۔ نیہا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ لیکن میں تو صرف نرمین سے بات کرنے گیا تھا، آلیان نے نرمین کا گھبرایا ہوا چہرہ اپنی نظروں کے فوکس میں کرتے ہوئے کہا تھا۔ نرمین نے ایک بار بھی آلیان کی جانب نہیں دیکھا تھا بلکہ ارد گرد دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ آلیان، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ نیہا نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہیں مجھے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آلیان نے ایک ہاتھ سے نیہا کے بالوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے اور نرمین کے درمیان سے ہٹایا تھا اور اب وہ براہ راست نرمین کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کیوں میرے پیچھے پڑے ہیں؟ مجھے پریشان کر رہے ہیں، نرمین نے ملتجی لہجے میں اسے کہا تھا۔ میں تمہیں پسند کرنے لگا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے مجھے ایک پل بھی سکون نہیں مل رہا، بس دل کر رہا ہے میں تمہیں ہی دیکھتا رہوں، آلیان نے نرمین کے حسن میں کھوتے ہوئے اسے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو میرے گھر رشتہ لے کر آ جائیں، مگر یہ ساری حرکتیں مت کریں، آپ کی یہ ساری حرکتیں مجھے بدنام کر دیں گی، نرمین نے آلیان کی جانب دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ نرمین کی بات سن کر آلیان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ پہلے اس کی نرمین سے دوستی ہوگی اور پھر کافی وقت تک وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کریں گے، اس کے بعد کہیں جا کر شادی کے بارے میں سوچا جائے گا، مگر سامنے کھڑی لڑکی تو سیدھا شادی کی بات کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر آلیان نے اچھمبے سے اسے دیکھا تھا، مگر نرمین کے لہجے میں کوئی لچک نہیں تھی، اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنی بات کو لے کر سنجیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو ایسا ہی صحیح، آلیان نے مسکراتے ہوئے نرمین سے کہا اور آنکھوں پر سن گلاسز لگاتے ہوئے واپس اپنی کار کی جانب مڑ گیا۔
नरमीन उसे जाता देखती रही थी। बहुत अच्छा किया तुमने, अब देखना ये वापस मुड़कर कभी नहीं आएगा। नेहा ने नरमीन का कंधा थपकते हुए उससे कहा था। जब भी मैंने इससे शादी की बात की, क्योंकि ऐसे लड़के शादी के नाम पर भाग जाते हैं, नरमीन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा और बस स्टॉप की जानिब बढ़ गई। नेहा भी अपनी कार की जानिब बढ़ गई थी। नरमीन ने सुकून का सांस लिया था कि अब कभी भी आलियान उसे तंग नहीं करेगा और अब उसे कभी भी आलियान की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इस बात को 2 माह गुजर गए थे। उस दिन के बाद से आलियान दोबारा कभी नरमीन को दिखाई नहीं दिया था। नरमीन भी खुश थी कि उसकी जान छूट गई थी। अक्सर नरमीन और नेहा इस बात पर हंसा करते थे कि शादी का नाम सुनकर आलियान कैसा गायब हो गया, मगर नरमीन की यह हंसी उस दिन थम गई थी जब शाम के वक्त उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। नरमीन लाउंज में ही अपनी किताबें फैलाए बैठी थी। रेहाना बेगम रात के खाने की तैयारी कर रही थी। आज नरमीन ने उनसे बिरयानी खाने की फरमाइश की थी। वो उसी की तैयारी में मसरूफ़ थी। शाकिर साहब भी लाउंज में बैठे थे। अब वो सहारा लेकर चलना शुरू हो गए थे। इसी असना में दरवाजे पर दस्तक हुई और घर के बाहर गाड़ियों के टायरों के चरचराने की आवाज़ें आई थीं। नरमीन ने दरवाज़ा खोला तो चंद लम्हों के लिए वो अपनी जगह साकित रह गई। उसके घर के बाहर करोड़ों मालियत की 3 गाड़ियां खड़ी थीं और बेशकीमत मलबूसात में मौजूद 2 लोग खड़े थे, मगर जिसको देखकर वो अपनी जगह साकित हुई थी, सांस लेना भूल गई थी, वो आलियान था। वो हंसता मुस्कुराता उन दोनों के पीछे खड़ा था। उन गाड़ियों से गार्ड्स उतरकर फलों के और मेवों के टोकरे लाउंज में रख रहे थे। रेहाना बेगम और शाकिर साहब बौखलाए से ये मंजर देख रहे थे। उनके गार्ड्स बाहर चले गए थे और वो तीनों नफूस घर में आ गए थे। होम मिनिस्टर को कौन नहीं जानता था। शाकिर साहब भी उन्हें पहचान गए थे और हैरत के मारे अपनी जगह से खड़े हो गए थे। वो लोग सोफे पर बैठ चुके थे। शाकिर साहब, हम लोग यहाँ आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। नवीद दुरानी ने मुस्कुराते हुए शाकिर साहब से कहा था। शाकिर साहब ने गैर इरादी तौर पर नरमीन की तरफ देखा, जिसका बस नहीं चल रहा था कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। वो अपने बाप की सवालिया नज़रों का सामना नहीं कर सकती थी। और फिर शाकिर साहब ने आलियान की तरफ देखा था, जो मुअद्दब सा सर झुकाए बैठा था। शाकिर साहब पल भर में ही पहचान गए थे कि यकीनन ये रिश्ता उनकी बेटी की मर्जी से आया था। जिस तरह से आलियान और नरमीन ने एक दूसरे की जानिब देखा था, वो सब कुछ बताने के लिए काफ़ी था। शाकिर साहब पढ़े लिखे और समझदार आदमी थे। उन्होंने इस मामले को बिगाड़ना मुनासिब नहीं समझा और उन लोगों से कहा कि वो सोच कर जवाब देंगे, मगर नवीद दुरानी तो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार ही नहीं थे। वो आज ही ये रिश्ता तय करना चाहते थे। हाँ, अलबत्ता उनकी बेगम को देखकर लग रहा था कि जैसे वो ज़बरदस्ती यहाँ आई हों, मगर शाकिर साहब ने उनसे कुछ वक्त की मोहलत ले ली थी। वो लोग चले गए, मगर इस छोटे से घर के लाउंज में एक गंभीर खामोशी छाई थी। नरमीन सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। रेहाना बेगम गुस्से से उसे घूर रही थी, जबकि शाकिर साहब गहरी सोच में थे। नरमीन, तुम आलियान को कैसे जानती हो? उससे कब मिली? शाकिर साहब ने नरम लहजे में नरमीन से पूछा तो नरमीन फूट फूट कर रोने लगी और उन्हें रोते हुए सारा सच बता दिया। रेहाना बेगम नरमीन को डांटने लगी और कहने लगी, इसी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही थी, मगर शाकिर साहब ने उन्हें इशारे से मना कर दिया कि वो नरमीन को कुछ ना कहें। अबू, मुझे क्या पता था वो वाकई में रिश्ता लेकर आ जाएगा। मुझे तो लग रहा था कि उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है, मगर वो तो आज यहाँ आ गया, नरमीन ने रोते हुए कहा था। ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो और अपने कमरे में जाओ, शाकिर साहब ने नरमी से उससे कहा तो वो अपनी किताबें समेट कर अपने कमरे में आ गई थी। उसने नेहा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। नेहा को शदीद हैरत हुई
आलियान जैसा लड़का अगर नरमीन से शादी के मामले में सीरियस था तो ये बहुत बड़ी बात थी। शाकिर साहब ने उनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा था, मगर नवीद दुरानी का अगले हफ्ते ही उनका जवाब सुनने के लिए फ़ोन आ गया और फिर शाकिर साहब ने इस रिश्ते के लिए हामी भर ली। नरमीन को भी बहुत हैरत हुई थी, मगर उसने अपने बाप की मर्जी के सामने सर झुका दिया था। और फिर ठीक 1 माह बाद नरमीन आलियान की दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी। कमरा बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। आलियान कमरे में आया तो उसका दिल खुशी से झूम उठा। जिस लड़की से उसने पहली ही नज़र में मोहब्बत की थी वो आज उसकी दुल्हन बनी बैठी थी। वो मुनासिब कदमों से चलता हुआ बेड की जानिब बढ़ा और साइड टेबल से एक मखमली डब्बा निकाल लिया। उसने वो डिब्बा खोलकर नरमीन की जानिब बढ़ाया। उस डब्बे में हीरे का नाजुक सा सेट झिलमिला रहा था। नरमीन ने नजरें उठाकर आलियान की तरफ देखा। आलियान की निगाहों में उसके लिए सिर्फ मोहब्बत थी। नरमीन ने घबराकर नजरें झुका लीं